بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھٹی جماعت کے بچوں، حکایات جو سبق ہے اس کی پہلی حکایت ہم نے پڑھی ہے جو خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا پر منحصر تھی۔ اب ہم اس میں جو دوسری اور تیسری حکایت موجود ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب، بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے کہا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ یہ حکایت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یا کہی ہوئی حکایتوں سے لی گئی ہے، اور یہاں پر حکایات رومی اسی لیے لکھا گیا ہے کہ یہ حکایت جو ہے مولانا رومی کی حکایات میں سے ایک حکایت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دوسری حکایت بھی یہاں پر ہے۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یہ حکایت جو ہے یہ گلستان سعدی سے لی گئی ہے، یعنی شیخ سعدی جو ہے ان کی جو کہی ہوئی حکایات ہے ان کا نام رکھا گیا ہے گلستان سعدی، جس کتاب میں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اب ہم پہلی حکایت جو حکایت رومی سے لی گئی ہے اس پر غور کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بازار میں ایک شخص جو ہے، ایک آدمی جو ہے، وہ دن کے اجالے یعنی دن کی روشنی میں ایک شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا ہے۔ وہ شمع جلا کر دن کے روشنی میں، یعنی ابھی سورج ہے، دھوپ چمک رہی ہے، تو وہ شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہ آپ کس کو ڈھونڈتے ہو اور وہ بھی چراغ لے کر؟ اتنی روشنی ہے اور چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک آدمی کو ڈھونڈتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اس شخص نے بڑے عجیب انداز میں جواب دیا کہ ارے، اس بازار میں آپ کو شخص نہیں مل رہا ہے جبکہ یہاں پر اتنے آدمی ہے کہ چلنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے۔ جب ہم کھوے سے کھوا چھل رہا ہے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمگٹھا ہے، بہت بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ میں آپ کو آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اس نے کہا، میں عام آدمی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں بلکہ ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈتا ہوں جو غصے یعنی شرارت کے وقت اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یعنی اس کو اپنے آپ پر قابو تب ہونا چاہیے جب غصہ ہوگا، جب لالچ ہوگا، تب بھی وہ اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دے۔ تو اس شخص نے کہا، سوال کرنے والے نے، کہ ایسا آدمی تو کم ملتا ہے، کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہے کیونکہ ایسے آدمی نہیں ملتے۔ تو اس نے کہا، ڈھونڈنے والے نے، جو چراغ لے کر ڈھونڈ رہا تھا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، میں ایسا ہی آدمی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے
کہ ایسے آدمی بہت کم ہیں جو غصے اور لالچ کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو کریں گے۔ تو یہ حکایت رومی میں سے تھی۔ اب گلستان سعدی یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایت ہے وہ بھی پڑھیں گے کہ یہ ایک آدمی ہے، شیخ سعدی جو ہے، شیخ سعدی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ایک حکایت کے ذریعے یہ کہانی بتا رہا ہے کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ قسمت کی خرابی ہو گیا کہ قسمت میں جو خراب چیزیں نصیب میں ہوتی ہے ان کی شکایت کرنا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے نہ قسمت کی خرابی کی شکایت کی، نہ آسمان سے برسنے والی کسی بھی مصیبت کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ سے کسی کی شکایت نہیں کی۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں چل رہا تھا، یعنی پاؤں میں کچھ نہیں پہنا تھا تو چل رہا تھا، جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا اور پیسے بھی نہیں تھے کہ جوتا خرید سکتا تھا۔ اس غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ غم تھا اور چلتے چلتے یہ مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا جو بغداد میں ہے، یعنی عراق کے ایک شہر کوفہ میں یہ داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ خود ننگے پاؤں چل کر آیا، لیکن وہاں ایک آدمی تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو اس نے کہا چلو میرے پاس تو پاؤں ہے، میرے پاس تو پاؤں ہے، جوتا نہیں ہے، اور اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، تو یہ جوتا کس میں پہنے گا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی قسمت کی خرابی اور اپنے پر گرنے والے مصیبتوں کی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں، بلکہ اپنے میں موجود چیزوں کی کیا کرنی چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہے کہ اتنا تو دیا۔ یہ شیخ سعدی کی حکایت ہے، باقی والسلام۔ تو اب اس کے سوال ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔